السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم نے انسانی صحت پر منشیات کے اثرات کے بارے میں پڑھنا تھا۔ تو آپ کا کویشچن انسانی صحت پر مندرجہ ذیل کے اثرات تحریر کریں۔ انہوں نے کچھ ڈرگز یا نشہ آور ادویات کے بارے میں آپ کو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ ان کے انسانی صحت پر اثرات بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تمباکو یعنی تمباکو کے بارے میں۔ تمباکو اردو میں اور تمباکو انگلش میں کہتے ہیں اس کو۔ تو تمباکو کا استعمال جو ہے وہ کافی عام ہے۔ گھروں میں خواتین یا مرد بوڑھے لوگ بھی حکے کی صورت میں کرتے ہیں۔ حکا جو لوگ پیتے ہیں تو حکے میں جو تمباکو استعمال ہوتا ہے۔ سگریٹ یا سگار کا استعمال بھی عام ہے، تو اس میں بھی تمباکو کا استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ جو تمباکو ہے اس میں نکوٹین کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ بیسیکلی نکوٹین حاصل ہی تمباکو سے ہوتی ہے، اور نکوٹین کو زہر یا پوائزنس الکلائڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ نکوٹین اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ نکوٹین جو پیور نکوٹین خالص نکوٹین ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، آپ اس کا ایک قطرہ بھی پی لیں تو اس سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو تمباکو جو ہے چونکہ اس میں نکوٹین کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ نکوٹین ہماری سانس کی نالیوں کو اور ہماری جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، ہماری بلڈ ویسلز یعنی جو خون کی نالیاں، آرٹریز، وینز وغیرہ ہیں ہماری، ان کی دیواروں کو سخت کر دیتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو، اور سانس کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے جس سے سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو حکا یا سگریٹ یا سگار پینے سے آپ تمباکو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور تمباکو میں چونکہ نکوٹین ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ کہ اس کے اب تمباکو کے نقصان یا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے آپ کو پھیپھڑوں کے مرض لاحق ہوتے ہیں، سانس کا مرض، دمے کی بیماری، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نکوٹین ہوتی ہے وہ آپ کے برین سیلز پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ جو دماغ کے خلیے ہوتے ہیں، اعصابی خلیے ہوتے ہیں، دماغی خلیے ہوتے ہیں، ان پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اور جو ہمارا دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے ہپو کیمپس، جہاں پر ہماری میموری جو ہوتی ہے، میموری یا میموری سے ریلیٹڈ تمام فنکشنز ہوتے ہیں، تو جو نکوٹین ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے برین سیلز کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ ہپو کیمپس پر اثر ڈالتی ہے اور ہمارے برین سیلز کو قتل کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تمباکو میں نکوٹین پائی جاتی ہے وہ ایک تو ایڈکٹیو بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ اس کی ایڈکشن کا شکار ہو جائیں تو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے۔ آپ کا بلڈ پریشر اس سے بڑھ سکتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، آپ کینسر کی بیماریوں کا لاحق آپ کو لاحق ہو سکتی ہے، آپ کا جو بھوک یا پیاس ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے تمباکو استعمال کرنے سے۔ آپ کا جسم یعنی آپ کے نہ صرف برین سیلز کو کل کرتی ہے بلکہ آپ کو فزیکلی بھی یہ کمزور بنا دیتا ہے تمباکو، جس میں نکوٹین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ تمباکو کے استعمال سے آپ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، سر میں درد ہو سکتا ہے، اور آپ کی بینائی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے ڈرگ ہمیں دیا ہوا ہے نسوار۔ نسوار کا استعمال بھی پاکستان میں، افغانستان میں بہت زیادہ عام ہے، حالانکہ یہ بھی تمباکو کی ایک قسم ہے اور اس میں بھی نکوٹین بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان میں KPK، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی عام استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو اس سے دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نسوار سے۔ تو آپ کے اس کے نقصانات میں ہے کہ بھوک آپ کو کم لگتی ہے۔ تمام جو ڈرگز ہیں نا وہ سب سے پہلے تو آپ کے دماغ کو، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو متاثر کرتے ہیں، آپ کو بھوک کم لگتی ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، آپ کے برین سیلز اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں، اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو نسوار کی بھی یہی نقصانات ہیں، آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے، دانتوں مسوڑوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بھوک کم لگتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے حشیش۔ حشیش جو ہے وہ چرس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، ایسا نشہ ہے جو چرس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ حشیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چرس سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے، یعنی اس میں چرس سے 5 گنا زیادہ نشہ ہوتا ہے۔ حالانکہ چرس ایک بہت ہی برا نشہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حشیش جو ہے وہ چرس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کا استعمال زیادہ تر عرب کے ممالک ہیں وہاں کیا جاتا ہے۔ حشیش حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ جو جڑی